Esa proclama es patria o muerte. کیا چی گیوارا آزادی کا چیمپئن تھا جو مظلوموں کے لیے لڑ رہا تھا، یا وہ ایک ایسا تشدد پسند انقلابی تھا جس کے طریقے آج کی دنیا میں داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں سے ملتے ہیں؟ چی کی زندگی اور لیگیسی نے کئی دہائیوں سے اس گرما گرم بحث کو جنم دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ہیرو ہے جو بغاوت، انصاف اور سامراج کے خلاف لڑائی کی علامت ہے، جبکہ دوسروں کے لیے وہ ایک انتہائی بے رحم اور خطرناک شخص ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے قتل و غارت اور بے رحمانہ ہتھ کنڈوں پر یقین رکھتا تھا۔ کیا وہ انقلاب کا شہید ہے یا ایک ایسا ولن جس نے نظریے کے نام پر تشدد اور کسی بھی حکومت کے خلاف ایسی مسلح جدوجہد کو جائز ٹھہرایا جس سے اس ملک میں بد امنی پھیلی؟ یہ ویڈیو آپ کو چی گیوارا کی زندگی کے ایسے پیچیدہ سفر پر لے جائے گی جہاں انصاف کا جذبہ سینکڑوں انسانی گردنوں سے ٹکرا گیا۔ کیا وہ ایک انقلابی تھا یا دہشت گرد؟ فیصلہ آپ خود کریں گے۔ چی گیوارا 14 جون 1928 کو ارجنٹائن کے شہر روزاریو میں ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین کے سیاسی نظریات ترقی پسند تھے۔ والدین نے کم عمری میں ہی چی میں کتابیں پڑھنے اور تنقیدی سوچ کا شوق پیدا کر دیا تھا۔ چی کے والد نے ایک بار گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خاندان میں آئرش باغیوں کا خون دوڑتا ہے، جس کا مطلب چی گیوارا کی باغی روح کی طرف اشارہ تھا جو اس کے انتہائی متنازع مستقبل کی تشکیل کرنے والی تھی۔ سیاسی طور پر ایک ایسے باشعور گھرانے میں چی کی پرورش ہوئی جہاں اینٹی کلونیلزم اور ایکویلٹی کے خیالات پر اکثر تبادلہ خیال کیا جاتا تھا، جس نے اس نظریے کے لیے سٹیج تیار کیا جسے وہ بعد میں اپنانے جا رہا تھا۔ اپنے بچپن میں ازدما کے شدید اٹیک سے لڑنے کے باوجود چی پرعزم اور فکری طور پر باصلاحیت تھا۔ اس کی ابتدائی تعلیم علمی مہارت سے عبارت تھی، لیکن یہ اس کا پڑھنے کا شوق تھا جس نے اسے واقعی سب سے الگ کر دیا۔ اس نے فلسفہ، تاریخ اور انقلابی تحریکوں پر کتابوں کے ساتھ ساتھ مارکس، فرائیڈ اور سارتر کی تصانیف کو بھی خوب دل لگی سے ازبر کر لیا تھا۔ ان مطالعات نے سماجی عدم مساوات میں اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو مزید بڑھاوا دیا، مگر ایک اور چیز تھی جو انتہائی خاموشی سے اندر ہی اندر چی کی روح کو کھوکھلا کر رہی تھی، اور جلد ہی وہ ایک ایسی خواہش سے متاثر ہوا جو آنے والے سالوں میں اسے ایک بے رحم قاتل بنانے والی تھی۔ دوستو، دراصل چی گیوارا کا لاطینی امریکہ کا سفر اس کی زندگی کا ایک فیصلہ کن لمحہ ثابت ہوا۔ 1952 میں اپنی میڈیکل کی تعلیم کے دوران وہ اور اس کا دوست البرٹو گریناڈو جنوبی امریکہ میں موٹر سائیکل کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب وہ ارجنٹائن، چلی، پیرو، کولمبیا اور وینزویلا سے گزرے تو انہوں نے انتہائی غربت، بیماری اور مقامی لوگوں کے استحصال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چلی میں چی نے غریب کارکنوں سے ملاقات کی جو کم اجرت پر ظالمانہ حالات میں کام کرتے تھے، مگر پھر بھی مشکل سے ہی اپنے اہل خانہ کا پیٹ بھر پاتے تھے۔ پیرو میں انہوں نے کوڑی کالونیوں کا دورہ کیا جہاں غریبوں کے لیے طبی دیکھ بھال کی انتہائی کمی کا مشاہدہ کیا۔ ایک خاص طور پر متاثر کن لمحہ وہ تھا جب وہ پیرو میں ماچو پیچو کے کھنڈرات پر رکے جہاں چی گیوارا نے ایسی مقامی تہذیبوں کی عظمت کا نظارہ کیا جسے کولونیلزم اور کیپٹلزم نے تباہ کر دیا تھا۔ لاطینی امریکہ میں گہرے سماجی عدم مساوات کے ان تجربات نے چی کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح امیر عیش و عشرت میں رہتے ہیں جبکہ غریب زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور یہیں سے اس کے دل میں امیروں کے لیے پہلے سے موجود نفرت اور انتہا کو پہنچ گئی، اور وہ اس بات پر قائل ہو گیا کہ صرف مسلح جد و جہد کے ذریعے ہی مظلوم عوام کے لیے حقیقی تبدیلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لاطینی امریکہ کے سفر نے چی کو اندر سے مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ مظلوموں کی حمایت کے لیے جو طریقہ وہ اپنانے جا رہا ہے وہ خود اسے بھی بالکل ویسا ہی ظالم بنا دے گا جن کے خلاف اس کی یہ جد و جہد ہے۔ 1955 میں میکسیکو میں رہتے ہوئے چی کی ملاقات کیوبا کے جلا وطنوں کے ایک گروپ سے ہوئی جس کی قیادت فیڈل کاسٹرو کر رہے تھے۔ کاسٹرو جو امریکہ کے حمایت یافتہ کیوبا کے ڈکٹیٹر فلیگنسیو بیٹسٹا کا تختہ الٹنے کی کوششوں کو منظم کر رہے تھے، اپنے مشترکہ انقلابی نظریات کی وجہ سے فوری طور پر چی سے جڑ گئے۔ وہیں چی گیوارا بھی کاسٹرو کے آزاد کیوبا کے جذبے اور ویژن سے بہت متاثر ہوا اور دونوں نے جلد ہی ایک رشتہ قائم کر لیا۔ بالآخر چی نے کاسٹرو کے باغی گروپ کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی اور کیوبا کے انقلاب میں حصہ لینے پر اتفاق کر لیا تھا۔ یہ نیا سفر ابتدائی طور پر چی کے لیے میڈیکل رول کے طور پر شروع ہوا تھا، مگر جلد ہی گوریلا جنگ میں باقاعدہ جنگجو شمولیت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے کیوبا کے دیگر جلا وطنوں کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کی اور ایک اہم اسٹریٹجسٹ اور لیڈر بن گیا۔ میکسیکو میں چی کا وقت
وقت انتہائی نازک تھا کیونکہ فیڈل کاسترو کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ نے اس کے انقلابی کیریئر کا آغاز کر دیا تھا جو اسے جلد ہی کیوبا لے جائے گا جہاں وہ کیوبا کی تاریخ کا رخ تبدیل کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہونے والا تھا۔ 1955 میں فیڈل کاسترو کی 26 جولائی کی تحریک میں شامل ہونے کے بعد چی نے اپنے نظم و ضبط، ذہانت اور مقصد سے وابستگی کی وجہ سے تیزی سے انقلابی صفوں میں ترقی حاصل کر لی تھی۔ ابتدائی طور پر چی کو ایک ڈاکٹر کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا، لیکن جنگ میں اس کی قائدانہ صلاحیتوں اور بہادری نے جلد ہی اسے انقلابی افواج کا اہم کمانڈر بنا دیا۔ چی گیوارا نے کیوبا کے انقلاب میں ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ اور گوریلا لیڈر کے طور پر اہم کردار ادا کیا۔ 1956 میں انقلابیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جس میں چی اور فیڈل کاسترو بھی شامل تھے کیوبا پہنچے اور بیٹسٹا حکومت کے خلاف اپنی گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا۔ چی سب سے زیادہ قابل اعتماد کمانڈروں میں سے ایک بن گیا اور سیرا میسترا کے پہاڑوں سے گوریلا کارروائیوں کی قیادت کی۔ گوریلا جنگ کے بارے میں اس کی سمجھ بوجھ اور فتح کے ان تک تعاقب نے اسے اپنے ساتھیوں میں عزت دلائی۔ چی اپنے سخت ڈسپلن کے لیے جانا جاتا تھا، ایک انتہائی بے رحم کمانڈر جو کسی غلطی پر اپنے ہی ساتھی کی بھی جان لے سکتا تھا، جو نظریے کی خاطر پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ ان کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک دسمبر 1958 میں سانتا کلارا کی جنگ تھی۔ چی کی افواج نے بیٹسٹا کی فوج پر فیصلہ کن حملہ کیا، شہر پر قبضہ کر لیا اور سرکاری فوجیوں کے لیے اہم سپلائی لائنیں کاٹ دی۔ یہ فتح کیوبا کے انقلاب میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں جنوری 1959 میں بیٹسٹا آخرکار ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر فوجی مہمات میں چی کے کردار نے انقلابی قوتوں کی فتح کو یقینی بنانے میں مدد کی اور اسے ایک نڈر گوریلا لیڈر کے طور پر عالمی شہرت دلائی۔ کیوبن انقلاب کی کامیابی کے بعد چی کا طلسماتی اثر میدان جنگ پر ہی نہیں رکا، بلکہ اس نے نئی قائم ہونے والی انقلابی حکومت میں کئی اہم حکومتی کردار ادا کیے اور کیوبا کے مستقبل کو اثر نو تشکیل دینے کی اپنی کوششیں جاری رکھی۔ چی نے وزیر صنعت کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور کیوبا کی معیشت کو نئی شکل دینے، زمینی اصلاحات اور صنعتوں کو نیشنلائز کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ چی نے کیوبا کو سرمایہ دارانہ نظام سے سوشلزم کی طرف منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ چی گیوارا نے کیوبا سے باہر انقلابی نظریات کو پھیلانے کے لیے بھی کام کیا، سامراج کے خلاف عالمی انقلاب کی وکالت کی۔ چی گیوارا اس قدر کمیونسٹ نظریات کے زیر اثر آ گیا کہ اس نے کیوبا سے باہر ان نظریات کو پھیلانے کے لیے بھی کام شروع کر دیا۔ ان دنوں USSR کی زیر قیادت کمیونسٹ نظریات دنیا بھر میں شورش برپا کر رہے تھے۔ کیپٹلزم کے خلاف عالمی تسلط کی اس جنگ میں کمیونسٹ لیڈرز معاشرے کے کمزور طبقات کو ان کی محرومیاں دکھا کر استعمال کر رہے تھے، یہ مانتے ہوئے کہ انقلاب کو عالمی سطح پر پھیلنا چاہیے۔ چی نے 1965 میں اپنی سرکاری ذمہ داریاں چھوڑ دی اور انقلابی تحریکوں کی حمایت کرنے کے لیے افریقہ کا سفر کیا۔ اس کی پہلی منزل کانگو تھی، جہاں اس نے حکومت کے خلاف لڑنے والے مقامی باغیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ تاہم یہ مشن کوارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اس ناکامی کی متعدد وجوہات تھی، جیسے کہ باغی غیر منظم تھے، ناقص تربیت یافتہ تھے اور چی نے کیوبا میں انقلاب کے لیے جو لگن دیکھی تھی یہاں اس کی بھی شدید کمی تھی۔ ثقافتی اختلافات اور لاجسٹک مسائل نے کانگو میں چی کے لیے مؤثر طریقے سے قیادت کرنا اور بھی مشکل بنا دیا اور اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود کانگو مشن ناکام رہا۔ چی گیوارا کی آخری مہم 1966 میں بولیویا میں ہوئی تھی، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ بولیویا لاطینی امریکہ کے پورے خطے میں انقلاب کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے۔ وہ گوریلا کے ایک چھوٹے سے گروہ کی قیادت کرنے کے لیے ایک جھوٹی شناخت کے تحت خفیہ طریقے سے ملک میں داخل ہو گیا۔ تاہم مشن کو آغاز میں ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی کسان جن سے چی کو امید تھی کہ وہ انقلاب میں شامل ہو جائیں گے، شکوک و شبہات کا شکار تھے اور انہوں نے انتہائی کم حمایت کی۔ بولیویا کے انتہائی مشکل علاقے میں الگ تھلگ رہنے والے ان کے گوریلا گروپ کو کم رسد، بیماری اور مسلسل فوجی دباؤ کا سامنا تھا۔ ان کے کیوبا کے اتحادیوں کے ساتھ رابطے بھی منقطع ہو چکے تھے۔ بولیویا کی فوج بغاوت کو کچلنے کے لیے پرعزم تھی۔ مہینوں کے سخت تعاقب کے بعد چی کا گوریلا گروپ کمزور ہو گیا اور اسے گھیر لیا گیا۔ اکتوبر 1967 میں یورو راوین میں ایک لڑائی کے بعد امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی مدد سے 8 اکتوبر کو چی گیوارا کو زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا اور 9 اکتوبر کو اسے سزائے موت سناتے ہوئے گولی مار دی گئی۔ مگر اس حالت میں بھی چی کا حوصلہ پست نہیں ہوا تھا، بلکہ جو فوجی رائفل لے کر چی کے سامنے کھڑا تھا اسے گرجدار آواز میں پکار کر چی نے کہا، چلاؤ گولی بزدل، تم صرف ایک آدمی کو مارنے جا رہے ہو۔ ثبوت کے طور پر چی گیوارا کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تاکہ فنگر پرنٹ کے ذریعے شناخت کی تصدیق کی جا سکے اور اس کی لاش کو ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ تاہم سن 1997 میں گیوارا کی باقیات کو کیوبا واپس بھیج دیا گیا، جہاں صدر فیڈل کاسترو اور کیوبا کے ہزاروں شہریوں نے شرکت کی تھی۔ 1967 میں جب چی گیوارا کی سزائے موت کی خبر پھیلی تو کمیونسٹ جنگجوؤں کے لیے چی گیوارا شہید بن گیا اور اس کے نظریات دنیا بھر میں کمیونسٹ تحریکوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چی کی انقلابی لیگیسی بھی آگے بڑھتی رہی اور سٹیٹس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کے لیے بغاوت کی علامت بن گئی۔ یہ تصویر جو اکثر پوسٹرز، میورلز، ٹی شرٹس اور بینرز پر دیکھی جاتی ہے، ظلم اور ناانصافی کے خلاف وسیع تر جدوجہد کی نمائندگی کرتی ہے۔ البرٹو کورڈا کی جانب سے بنائی گئی چی کی مشہور تصویر نے اسے ایک انٹرنیشنل آئیکن
आइकॉन में तब्दील कर दिया और इस तरह ची नौजवानों की तहरीक और आइडियलिज्म की अलामत बन गया। अगरचे ची गुवेरा को एक इनकलाबी हीरो के तौर पर माना जाता है, लेकिन उसके तरीकों और फैसलों को तनकीद का भी सामना करना पड़ा है। ची का पुख्ता यकीन था कि हकीकी समाजी इंसाफ के हुसूल के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद ही वाहिद रास्ता है। ची के इस मौक़िफ़ पर भी तनकीद की जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है उसके तरीकों ने गैर जरूरी तशद्दुद और खून रेजी को फरोग दिया है। क्यूबा के इनकलाब के दौरान एक कमांडर की हैसियत से ची अपने सख्त डिसिप्लिन और गद्दारों को फांसी देने के लिए जाना जाता था। ची गुवेरा हर उस शख्स को मौत के घाट उतार देता जिसे वो अपने सोशलिस्ट इनकलाब के लिए खतरे के तौर पर देखता। 1959 में क्यूबा के इनकलाब की कामयाबी के बाद ची गुवेरा ने फ्लिगेंसियो बैटिस्टा की साबिका हुकूमत से वाबस्ता अफराद के मुकदमात और फांसियों की निगरानी में मरकजी किरदार अदा किया। हवाना में लाकावाना किला की जेल के सरबराह की हैसियत से गुवेरा इन लोगों के मुकदमात की खुद निगरानी करता था, जिनमें तशद्दुद, कत्ल और बैटिस्टा हुकूमत के दौरान दीगर मजालिम जैसे जराइम के मुल्जिमान शामिल थे। और तखमीनों के मुताबिक 1959 से 1961 तक महज 2 साल के अरसे में गुवेरा की निगरानी में 156 से 550 अफराद को मौत की सजा सुनाई गई। मुख्तलिफ अदादोशुमार जराए पर मुनहसर है। नाक़दीन का दावा है कि अक्सर मुकदमात की समात जल्दबाजी में होती और इनमें मुनासिब कानूनी मयारात का फुकदान होता था और इनमें से बहुत सी फांसियों को महज सियासी मुहर्रकात करार दिया जाता है। ये सजाए मौत गुवेरा की लेगेसी के सबसे मुतनाज़ा पहलुओं में से एक है, क्योंकि ची के हामी इन्हें इनकलाबी इंसाफ के लिए जरूरी समझते हैं, जबकि नाक़दीन इन्हें गुवेरा की बेरहमी के सबूत के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा भी ची गुवेरा से बहुत से ऐसे इक़दामात मंसूब किए जाते हैं जिन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का लेबल लगाया जाता है। तहम इन तमाम तर तनकीदों के बावजूद बहुत से लोगों के लिए ची गुवेरा की कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ने की लगन इन खामियों पर पर्दा डाल देती है। जैसा कि आपने इस वीडियो में ची के मुतनाज़ा इनकलाबी सफर के बारे में सीखा, तो आपकी क्या राय है? क्या आप उसे एक इनकलाबी के तौर पर देखते हैं या एक ऐसी शख्सियत के तौर पर देखते हैं जिसके तरीके इतने जालिमाना हैं कि उनकी मुकम्मल तौर पर हिमायत नहीं की जा सकती? ची गुवेरा की लेगेसी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।